السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ڈرامہ، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 میں تھا، اور آج ہم پڑھیں گے اگلا سبق خاکہ، جو آپ کی کتاب کے پیج نمبر 89 میں موجود ہے۔ تو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہیں، جو اردو ادب میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سب سے پھر وہی میں گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں تک شیئر ضرور کریں جو کلاس 9 میں موجود ہیں یا جو 9 میں جانے والے ہیں۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 89 میں خاکہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ خاکہ ایک سوانحی مضمون ہے۔ اب ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کو سمجھنا ہے کہ یہ سوانحی کیا ہے۔ تو بہت آسان سے یہ لفظ ہے۔ سوانحی کا لفظ سانحہ سے نکلا ہے، کچھ لوگ اس کو سانح بھی کہتے ہیں۔ تو سوانحی کا لفظ سانحہ سے نکلا ہے، اور سانحہ کا مطلب حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے۔ سانحہ کی جو جمع ہے وہ سوانح ہے۔ تو سوانح کا مطلب حادثات یا واقعات، کیونکہ سوانح لفظ جمع ہے، اس لیے اس کی میننگ بھی یا اس کا مطلب بھی ایسا ہی ہوگا جو ورڈ کسی ورڈ کی جمع ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوانح کا لفظ سانحہ سے نکلا ہے، سانحہ کا مطلب واقعہ ہے، اور سانحہ کی جمع سوانح ہیں، اور سوانح کا مطلب واقعات یا حادثات ہیں۔ اب سوانحی مضمون، سوانحی تحریر کیسی ہوتی ہیں؟ دراصل جب ہم سوانحی مضمون یا سوانحی تحریر کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی واقعہ یا حادثہ درج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں خاکہ کی طرف۔ خاکہ کس طرح کا مضمون ہوتا ہے؟ خاکہ بچوں ایک ایسا مضمون ہے یا ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے اہم پہلو کو یا منفرد پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم خاکہ جیسی تحریریں پڑھتے ہیں تو اس میں کسی ایک شخصیت کی بہت ہی اہم پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخصیت بہت ویل نون ہے، جسے سب جانتے ہوں، اور ان کا کوئی ایسا کارنامہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہو یا وہ خود لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں، تو ایسی تحریر ہوتی ہے خاکہ، جس میں کسی بھی شخصیت کے ایک منفرد یا اہم پہلو کو لکھا جاتا ہے۔ اور جب ہم جس طرح اس ڈیفینیشن میں آگے لکھا ہے کہ اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جائے، یعنی جب ہم اس تحریر کو پڑھیں تو بالکل اگر ہم اس شخصیت کو جانتے ہوں تو بالکل جو ہے ہمیں ایسا لگے کہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ بالکل ایسی ہی ہیں جو اس شخص میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی اہم شخصیت کی سوانح عمری یا خاکہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ قائد اعظم کا خاکہ تیار کریں، میں خاکہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پکچر ڈرا کریں یا ان کا اسکیچ بنائیں گے۔ خاکہ کوئی تحریر ہے کہ وہ بہت محنتی تھے یا انہوں نے جس طرح پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خاندان میں، آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے بالکل منفرد ہے، یا اس میں کوئی ایسی خاصیت موجود ہے جس کا آپ خاکہ تیار کر سکتے ہیں، کوئی ایسی تحریر لکھ سکتے ہیں جو اس شخصیت کے بارے میں ہوں، تو بالکل آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویسے اگر ہم خاکہ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو کتاب میں انہی شخصیات کے بارے میں خاکہ درج ہوتا ہے جو ویل نون ہوتی ہیں، جن کو دنیا جانتی ہے، اور اس شخصیت کے اہم پہلو کو، منفرد پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنی کتاب کے اس چیپٹر میں نامدیو مالی ایک سبق ہے، جب آپ خاکہ ہے دراصل، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں مصنف نے کس کے بارے میں ذکر کیا ہے، کس کی عادات کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس مالی میں ایسی کیا خاص بات تھی جو مصنف نے اس کو اپنی کتاب میں لکھنا پسند کیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، تو وہ آپ اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے جب ہم چیپٹرز کی شروعات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو خاکہ کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی، اور آخر میں پھر اگر سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو
تو بھی آپ بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پھر میں آپ کو مزید آسان کر کے سمجھاؤں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔